السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یزید کی سلطنت قریباً پونے 4 سال رہی۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کو کوئی نمایاں فتح اور کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 62 سالہ حکومت و خلافت کے بعد اندرونی جھگڑوں اور بیرونی اقوام کی طرف سے غافل ہونے کا زمانہ شروع ہو گیا۔ یزید پر سب سے بڑا الزام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ہے اور اسی الزام نے اسی کی دوسری غلطیوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ نمایاں کر دیا ہے، لیکن واقعات کا صحیح اندازہ کرنے والے کو سوچنا اور غور کرنا چاہیے کہ یزید جب تخت نشین ہو چکا تھا، اس کو تمام عالم الاسلام خلیفہ یا حاکم تسلیم کر چکا تھا، تو وہ اپنی سلطنت اور حکومت کے بچانے اور قائم رکھنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرتا۔ امام حسین علیہ السلام اگر کربلا کے میدان میں مظلوم شہید نہ ہوتے، تب بھی وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عزت و محبت کا مقام تھے۔ حادثہ کربلا میں ان کے ساتھ اس بے دردی و قساوت قلبی کا سلوک کیا گیا جس کے تصور سے پتھر دل پانی ہو کر آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے۔ یہ ظالمانہ برتاؤ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی کیا جاتا تو وہ بھی ساری دنیا کی ہمدردی کو اپنی طرف جذب کر سکتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیاس کے مارے چیخنا چلانا، بیٹوں کا باپ سے پیاس کی شکایت کرنا اور باپ کا مجبوراً نعالم میں یہ روح فرسا نظارہ دیکھ خود بھی شہید ہونا انسانی صبر و استقامت کے لیے کوئی معمولی امتحان نہ تھا۔ ایسے سخت و شدید امتحان شاید ہی دنیا میں کسی انسان کو دینے پڑے ہوں۔ یہی وہ بات ہے جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمدردی کا جذبہ قلوب میں متحرک ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کو احقاق حق منظور رہے تو جذبات کا مغلوب ہونا ہمارے لیے عیب ہونا چاہیے۔ ہم کو سکون قلب کے ساتھ واقعات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ تمام مظالم اور ناشادنی برتاؤ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا، کیا واقعی یزید کی خواہش کے موافق ہوا اور یزید ہی اس ظلم و ستم کا باعث تھا؟ تاریخوں کے دیکھنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یزید اپنی سلطنت کو بچانا اور بغاوتوں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، جو کسی زمانے میں کسی بادشاہ کے لیے جرم نہیں سمجھا گیا، بلکہ ہر ایک بادشاہ کا یہ ناقابل تردید اور قدرتی حق سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے ملک کو بچانے اور اپنی سلطنت کے محکم رکھنے کے لیے بہت سی ایسی مرعوب کن کارروائیوں کا بھی حق رکھتا ہے جو دوسروں کے لیے ناجائز سمجھی جاتی ہیں۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس طرح یزید نے اپنے ملک و حکومت کے بچانے کی کوشش کی، ایسی کوشش دوسرے بادشاہوں نے بھی کی ہے اور وہ یزید کی طرح بدنام نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کی۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی غیر معمولی حق استحقاق خلافت کا سمجھ میں نہیں آتا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فائق تر ہو۔ لہٰذا یزید کا
ان کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکنا اور اپنی سلطنت کے لیے مضمرات کے رفع کرنے کی کوشش کرنا کوئی ایسی نئی اور عجیب بات نہ تھی جو اس سے پہلے اسلامی سلطنت میں نہ دیکھی گئی ہو یا بعد میں کبھی ظہور پذیر نہ ہوئی ہو۔ نئی بات اگر ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں وحشیانہ اور ظالمانہ طور پر شہید کرنا اور نہایت رذیلانہ و پاذیرانہ طرز عمل کا اختیار کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ عبداللہ بن زیاد اور شمر جوشن نے کیا اور یزید کے منشا کے خلاف کیا، مگر حیرت ہوتی ہے کہ ان دونوں کا تو لوگ نام تک بھی نہیں جانتے، اور یزید کو ملعون قرار دینے اور اس پر لعنت بھیجنے کو موجب ثواب اور فرض عین قرار دیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یزید کے عامل اور گورنر ایسے نالائق اور ظالم کیوں تھے، کوئی زیادہ ذہنی اور اہم بات نہیں ہے، اس لیے کہ دور دراز کے صوبوں میں صوبیداروں اور گورنروں سے نالائکیاں اور خلاف ورزیاں سرزد ہوتی رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے بادشاہ کو اس سختی سے ماعون لعن طعن نہیں بنایا گیا۔ اور بھی زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگوں نے خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو بھی اپنے طیش و عذب میں فراموش کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے متعلق جو رائے قائم کی تھی، اگر وہ غلط نہیں تھی تو یزید خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے اپنے اوپر عائد کیے ہوئے الزام کا ایک بڑا حصہ دور کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے سامنے جو 3 شرطیں پہلے دن پیش کی تھیں، ان میں ایک یہ تھا کہ مجھ کو یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اسی طرح اپنا معاملہ طے کر لوں جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس تجویز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بھی آمادگی ظاہر کر رہے تھے۔ انہوں نے براہ راست یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے تو انکار نہیں کیا، وہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکاری ہوئے، کیونکہ وہ ابن زیاد کو ہرگز اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ وہ اگر ڈر یا خوف کی وجہ سے کسی کی بیعت کر سکتے تو یقیناً ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور اپنی اور اپنے اہل خاندان کی جان بچا لیتے، لیکن انہوں نے جان دینا گوارا کیا مگر نااہل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ ایسے قابل قلب اور باہمت شیر دل کی نسبت یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے محض خوف دہشت کی وجہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ پس جب کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی بن زیاد کو نالائق و نااہل سمجھتے اور یزید کو اس مقابلے میں اچھا جانتے اور اس سے ضلعانہ و طرز عمل سے ولا تقریباً کیے ہوئے تھے، تو ان کے شیعہ آج سب سے زیادہ یزید ہی کے مستحق لعنت کیوں قرار دیتے ہیں؟ پھر علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ انہوں نے کربلا میں سب کچھ دیکھا، ابن زیاد کے دربار میں بھی پیش ہوئے،
یزید کے پاس بھی پہنچے، لیکن ان کے دل پر ان تمام واقعات و حادثات کا یہ اثر تھا کہ جب تک یزید زندہ رہا وہ یزید کے سب سے زیادہ وفادار و خیر خواہ رہے۔ اگر واقعی یزید ہی قاتل حسین علیہ السلام تھا تو سب سے زیادہ یزید سے نفرت کرنے والے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے تھے، اور ان کے سوا جو کوئی بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھ کو حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس محبت سے زیادہ ہے جو علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو ایسا مدعی یقیناً جھوٹا ہے۔ اسی طرح جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ باہمیت و باغیرت ہو بھی یقیناً جھوٹا ہے۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ یزید لہو و لعب میں بھی مصروف رہتا تھا، شیر و شکار میں بھی اپنا وقت ضائع کرتا تھا، مدینہ منورہ پر بھی فوج بھیجی، خانہ کعبہ پر بھی اس کی فوج نے سنگ باری کی، بن زیادہ شمر کو بھی اس نے ایسی سخت سزا نہیں دی جس کے وہ مستحق تھے، خواجہ سراؤ کو بھی اس نے خدمت گزاری پر مامور کیا، رقص و سرد کی محفل میں بھی اس نے شرکت کی، اور ایسی قسم کے اور بھی ایوب اگر اس میں تھے تو یقیناً وہ ہرگز اس قابل نہیں تھا کہ ایک منٹ کے لیے بھی مسلمانوں کا بادشاہ اور مسلمانوں کا سردار تسلیم کیا جائے، اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو برا سمجھیں اور ہرگز اس کے لیے کوئی رعایت روانہ نہ رکھیں۔ لیکن ان ایوب میں وہ منفرد نہیں ہے، بلکہ ایسے نالائق بادشاہوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اسی فہرست میں یزید کا بھی ایک نام شامل ہے۔ یزید کا لانظیر طور پر انگشت نما ہونا محض حادثہ کربلا کی وجہ سے، اور حادثہ کربلا کی وہ صورت ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہے۔ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید نہ ہوتے تو یا وہاں سے صاف بچ کر نکل جاتے، یا ابن زیاد ان کو یزید کے پاس دمشق کی جانب جانے دیتا، تو آج یزید کو ہرگز اور ایسی سخت و شدت کے ساتھ برا نہ کہا جاتا۔ حالانکہ ان دونوں صورتوں میں، یعنی جو وقوع پذیر ہوئی اور جو وقوع پذیر نہیں ہوئی، یزید کے اعمال ایک ہی تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومی اور کربلا کی روح فرسا حادثہ کے تصور نے لوگوں کو اس طرف بھی مطلق توجہ نہیں کرنے دی کہ امام حسین علیہ السلام کو مکہ سے روانہ ہوتے وقت کس نے کس طرح روکنے کی کوشش کی تھی، راستے میں بھی ان کو کتنی مرتبہ واپس ہونے کے لیے کہا گیا، اور انہوں نے سب کو کیا کیا جواب دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف جانے اور خلافت حاصل کرنے کی خواہش میں اپنے ہمدرد مشیروں کے مشوروں کو ضرور پامال کیا، اور نصیحت گروں کی دلسوار نصیحت پر مطلق کان نہیں دھرا۔ انہوں نے اپنے برادر اعظم امام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا نہیں چاہا، حالانکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اسی طرح بڑا ہے جیسا کہ وہ عمر میں ان سے بڑے تھے۔ ان سب باتوں کی تصدیق خود حضرت امام زین العابدین نے اپنے طرز عمل سے بعد میں کر دی تھی۔ یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اچھا جانشین نہ تھا، اس کو مذہب اور روحانیت سے بہت کم ہی تعلق تھا،
اس نے ملکداری اور سیاست میں بھی کسی قابلیت کا اظہار نہیں کیا، اور اگر کسی قابل ہوتا تو سب سے پہلے کوشش اور پوری ہمت اس کی اس کام میں صرف ہوتی کہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تنازعات کو بھول جائیں، لیکن اس نے یا تو اس طرف توجہ ہی کم کی یا وہ اپنی ناقابلیت کے سبب کامیاب نہیں ہو سکا۔ یزید نے اپنی عملی زندگی کا جو نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اس میں چونکہ فسق و فجور اور خلاف احکام شرع اعمال بھی تھے، لہٰذا عام طور پر مسلمانوں کی مذہبی خصوصیات اور عملی زندگی کو نقصان پہنچا اور ضعیف الایمان لوگ گناہوں کے انجام میں شاہی نمونہ دیکھ کر دلیر ہو گئے۔ یزید ہی کے بدنما نمونہ نے مسلمانوں کو گانے بجانے اور شراب پینے کی بھی ترغیب دی، ورنہ اس سے پہلے عالم الاسلام ان پلیڑیوں سے بالکل پاک تھے۔ یزید کے زمانے تک بھی حکومت و خلافت میں وراثت کے اصول کو مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کا خلیفہ مقرر ہونا ایک سخت غلطی ہے اور اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے۔ چنانچہ حسین بن نمیر اسی لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کا خواہشمند تھا، لیکن یزید کے بعد بطریز اس وراثت کے خیال کو بنی امیہ کی کوششوں کے سبب تقویت پہنچی اور بالآخر اس رسم بد نے ایسی جڑ پکڑی کہ آج تک مسلمانوں کو اس سے رستگاری حاصل نہ ہوئی۔ یزید کا پہلا نکاح ہاشم بنت عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ ہوا تھا، جس سے دو بیٹے معاویہ اور خالد پیدا ہوئے۔ یزید کی خالد کے ساتھ زیادہ محبت تھی، لیکن معاویہ کو اس نے اپنا ولیعہد مقرر کیا تھا۔ دوسرا نکاح اس کا کلثوم بنت عبداللہ بن عامر سے ہوا، جس کے بطن سے عبداللہ بن یزید پیدا ہوئے، جو تیر اندازی کی قابلیت میں کمال و شہرت رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ چند بیٹے یزید کی لونڈیوں کے پیٹ سے ہوئے تھے۔